عمل پیرا رہے، ایمان والے رہے، تو وہ اصل صحابہ ہیں، اور ان کے قریب آج کل کا تو کوئی بندہ قریب بھی نہیں جا سکتا، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت یہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صرف حضرت علی ہیں کہ جو مولا ہیں، اور وہ کرم اللہ وجہ ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ ان کے چہرے پر اللہ کا کرم اور فضل اور ان کی فضیلت ہے کہ سوائے اللہ کے ان کی پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، جبکہ باقی صحابہ اکرام چونکہ سارے کنورٹ ہوئے، کوئی مشرکین تھے، کوئی جتنے بھی کافر تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو مشربہ اسلام ہوئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ نبی پاک کے آباء و اجداد، اور حضرت علی کرم اللہ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور مسلمان تھے۔ جب انہوں نے پھر شریعت محمدی اختیار کی تو مسلمان وہ تھے، اور اب وہ نبی پاک پر اور اللہ کی توحید پر جو ایمان لے آئے وہ مسلمان اور ایمان والے کہلائے۔ تو یہ فرق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ میں۔ پھر ایک اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر آپ کے پاؤں مبارک آئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کے شانوں پہ کھڑے ہو کے تو بت توڑے۔ تو یہ جو شان ہے، یہ فضیلت جو ہے، یہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے، اور کسی صحابی کو یہ چیز، یہ فضیلت نہیں ملی۔ یہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہیں۔ تو آج کا جو ہے اس کو ہم غدیر خم کا واقعہ، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولایت، یا ان کی جانشینی، یا ان کی خلافت، یا اس کو ہم عید غدیر کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بہت فضائل ہیں۔ یہ عید ہے، اور بہت بڑی عید ہے کہ آج ہمارا دین مکمل ہوا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اکرام، ان کے اہل بیت اور آل رسول کے جو حکم ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔